ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے جو مشہور ہے فورن فنڈنگ کیس کے نام سے، پی ٹی آئی کہتی ہے اسے فورن فنڈنگ کیس نہ کہیں، یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اس میں قانونی پوزیشن تو بڑی کلیئر ہے، چونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ہونا ہے، اور اس میں ایک تو جو فنڈنگ ہے وہ کنفسکیٹ کر لی جائے گی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر زیادہ چیزیں اس پہ ملتی ہیں تو پھر پارٹی جو ہے اس سے اس کا انتخابی نشان، یعنی تحریک انصاف سے جو انتخابی نشان ہے بھلا وہ لیا جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن لے سکتا ہے ان سے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، یہ معاملہ چونکہ 8 سال سے اس وقت زیر التوا ہے، تو جو میٹنگ ہوئی تھی حکمراں اتحاد کے رہنماؤں کی الیکشن کمیشن کے ارکان اور چیف الیکشن کمشنر سے، اس پہ خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کریں گے چیف الیکشن کمشنر کے، چونکہ ان کے خلاف الزامات تو خان صاحب کافی ٹائم سے لگاتے آ رہے ہیں کہ وہ جانبدار ہیں۔ تو اب صداقت صاحب، یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے ریفرنس دائر کرنے کا چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے خلاف، یہ اسے دباؤ ڈالنے کی ایک اور کوشش سمجھا جائے، یا پھر آپ کے پاس واقعتاً سیریس مواد ہے ان کا مس کنڈکٹ جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے ارکان اور چیف الیکشن کمشنر کا؟ عمر بہت شکریہ، آپ نے بیک گراؤنڈ تو بتا دی۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہمارے کوئی یہ آج کے یا کچھ ایک ہفتے کے یا 2 ہفتوں کے مسلسل لگ رہے ہیں، ہمارا کوئی تحفظات نہیں ہے۔ ہمارے تحفظات ہمیں بڑا جانبداری سے ٹریٹ کیا گیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ ڈسکا کا معاملہ ہو، اس میں جو شکایت پارٹی لے کے آتی ہے وہ 13 پولنگ اسٹیشن پہ لے کے آتی ہے اور الیکشن کمشنر سارا الیکشن کھول دیتا ہے۔ میں پی پی 7 میں نے الیکشن کمپین ساری چلائی، 49 ووٹوں کا فرق نکلا، 69,000 ووٹ پڑے ہمارے کینڈیڈیٹ کو، 49 ووٹوں کا فرق نکلا۔ 5% سے کم اگر رزلٹ ہو تو الیکشن کمیشن گنتی دیتا، دوبارہ گنتی کرنی ہوتی ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا، دوبارہ ووٹنگ نہیں مانگی ہم نے، دوبارہ گنتی مانگی۔ 5% کا قانون ہے، 1% نہیں، آدھا % نہیں، 0.1% سے بھی کم مارجن ہے اور ہماری درخواست رد ہو جاتی ہے، اور راتوں رات الیکشن کمیشن پی پی 7 کا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے تاکہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دے سکے۔ 15 حلقے بھی تو اسی الیکشن کمیشن کے نیچے ہی آپ جیتے ہیں۔ اگلی بات سنیں، 25 ہمارے لوگ ڈی سیٹ ہوئے، ہمیں لٹکایا گیا کہ کسی طرح حمزہ کا الیکشن ہو جائے، اور بالآخر ہم نے کورٹ سے جا کے فیصلہ لیا کہ یہ ہمیں سیٹیں دی جائیں۔ اس کے علاوہ ابھی کل کا جو واقعہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم سے ایک پولیٹیکل پارٹی سے وہ خفیہ ملاقاتیں یا اوپن ملاقاتیں کرتا ہے، اوپن ملاقاتیں فوٹیج آئی ہے اس کی، سنیں نا میں وہی کہہ رہا ہوں، اوپن کریں یا خفیہ کریں، یہ اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کا کیس ہے۔ یہ جو آپ سارے کہہ رہے ہیں فورن فنڈنگ، ہائی کورٹ نے کہا یہ ممنوعہ فنڈنگ، الیکشن کمیشن خود کہتی ہے ممنوعہ فنڈنگ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے، فورن فنڈنگ کا کیس ہے ہی نہیں۔ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کو کسی کے خلاف ڈسکریمنیٹنگ آپ رویہ نہیں رکھ سکتے، آپ امتیازی سلوک نہیں کر سکتے۔ وہ ایک طرف سے جا کے وہ پی ٹی آئی کو پینلائز کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے صداقت صاحب، وہ محفوظ ہے، اب محفوظ فیصلے پہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے جا کے یہ پی ڈی ایم؟ میں یہ کہتا ہوں وہ تو محفوظ ہے فیصلہ، آپ اس کا مطلب یہ ہے فیصلہ محفوظ ہے، کنکلوڈ ہو چکی ہے، لیکن یہ فیصلہ ہونا وہ بھی تو مطالبہ کرنے سارے کے پروسیس سے پہلے کیا پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کی کے پی میں، جس کی پنجاب میں، جس کی کشمیر میں، جس کی جی بی میں حکومت ہے، سب سے زیادہ ایم این اے جس کے پاس ہے، سب سے زیادہ ایم پی اے سن لینا جس کے پاس ہیں، سب سے زیادہ سینیٹر جس کے پاس ہیں، سب سے زیادہ لوکل گورنمنٹ کے لوگ جس کے پاس ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی پچھلے 6 مہینے 8 مہینے سے چیخ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ڈسکریمنیٹنگ ہے۔ ایک فریق ہے ایک کیس کا جلد فیصلے کے لیے وہ جا کے اگر الیکشن کمیشن کے پاس رجوع کرتا ہے، اس میں کون سا مس کنڈکٹ ہے صداقت صاحب؟ جو میں نے آپ کو 5 باتیں گنوائی ہیں، ان 5 بات تو اسی ملاقات کو بنایا جا رہا ہے نا، ملاقات یہ کسی جلد فیصلے کے لیے جا کے رجوع کرتا ہے تو اس میں کون سا مس یہ ملاقات بالکل کوئی، یہ تو ایک آخری بات ہے نا۔ میں نے جو آپ کو 10 واقعات بتائے ہیں جس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کیوس میں ہے، پاکستان کی عدم استحکام پولیٹیکل ہے، پاکستان کا معاشی، یہ بات کرنے والی بات نہیں ہے۔ خدا آپ کا اور میرا اس ملک کی ریاست کا مستقبل اس وقت عدم استحکام جو معاشی ہے اس پہ ہے، اور اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ سیاسی ہے، اور یہ وہ الیکشن کمیشن ہے۔ نہ سنیں، جس نے کورٹ کے سامنے کہا
کہ ہم 8 اکتوبر مہینے تک الیکشن ہی نہیں کروا سکتے. تو یہ جو ان کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے, لیکن یہ ایک پولیٹیکل پارٹی, چونکہ یہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے, انہوں نے الیکشن بھی نہیں کرایا. کیس کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن پہ آپ ڈال دیں کہ آج میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, آپ مجھے ایک ذرا مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ سارا جو ہے یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے. سمر, آپ بھی الیکشن کمیشن کی طرح جانبداری کر رہے ہیں, میری بات جانے نہیں دے رہے. میں کہہ رہا ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دسکا والا معاملہ ہو گیا, یہ پی پی 7 والا ہو گیا, بالکل آپ کا کیس بنتا ہے. میں آخری بات کروں, میں آخری بات, مجھے صرف 15 سیکنڈ ہے. لیکن یہ کہنا کہ الیکشن ہم نہیں کرا سکتے اکتوبر میں, تو یہ مس کنڈکٹ میں آ جاتا ہے. کیا الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ نہیں ہے 3 مہینے میں الیکشن کرانے کے؟ اگر کوئی حکومت نہ ہو. نہیں ہے نا. اگر ہمارا پاکستان میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, سارے کورٹ کے پاس جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن مکر جاتا ہے کہ ہمارے پاس 8 مہینے ہمیں دیں. نے رائے مانگی تھی آپ کب کرا سکتے ہیں الیکشن, انہوں نے کہا جی ہم کیا وہ ان کو 3 مہینے کے اندر الیکشن کرانے کی پابندی نہیں ہے؟ ہر وقت الیکشن کمیشن یہ استعفیٰ دے دیتی موجودہ حکومت بھی, تو جیسا آپ تو کہہ رہے ہیں نا یہ ملاقاتیں بعد کی بات ہے. ہمارے پاس 20 واقعات ہیں, اور اگر الیکشن کرانا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, تو پاکستان کے لیے الیکشن کمیشن کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہم اپنی دونوں اسمبلیوں سے ان کے خلاف قرارداد لے کے آ رہے ہیں, اور ہم جوڈیشل کمیشن جو بھی